آج کا بیان آج کے پرفتن دور کے اندر اتنا ضروری ہے کہ ہر مرد اور انسان کو یہ بیان سننا چاہیے، سامعین کرام سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج کے پرفتن دور کے اندر ہر مرد اور انسان، ہر بچے کو یہ چاہیے، ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن ترجمے کے ساتھ ان کو سکھائیں، ورنہ وہ گمراہ ہو جائیں گے، ورنہ وہ شرک کی دھل میں پھنس جائیں گے۔ سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ نے اگر شرک کیا تو آپ کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا گناہ اگر ہم میں آ گیا تو کیا ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ نہیں، ہرگز اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر یہ گناہ ہمارے اندر ہے تو ہمیں چاہیے یہ دور کریں۔ اگر ہمارے دوست یا ہم قبروں پر سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں کوئی سفارش نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ انسان نمازی ہو، تہجد گزار ہو، سامعین کرام زکوٰۃ و صدقہ خیرات دینے والا ہو، لیکن وہ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جہنم میں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ کھاتا اللہ تعالیٰ کا ہے، پیتا اللہ تعالیٰ کا ہے، سامعین کرام پہنتا اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن وہ شکر کسی اور کا ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَشْكُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ سامعین کرام، آپ کو ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، قرآن پڑھانا اس لیے ضروری ہے، آج کے دور میں شرک کے اڈے ہر کلومیٹر پر کھل چکے ہیں۔ سامعین کرام، کوئی اولاد دینے والا پیر بن چکا ہے۔ سامعین کرام، یہ اڈے ہیں، یہ ان کی کارخانے اور فیکٹریاں بن چکی ہیں، انہوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے۔ سامعین کرام، ان کا ایک تکا لگ جائے، ہزار مرید بن جاتے ہیں، اس راہ پہ آ جاتے ہیں مریدی بن کر۔ سامعین کرام، قرآن اگر آپ نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تو یہ جو آپ کے پیر بنے ہوئے ہیں یہ مستری کے ساتھ مزدوری کر رہے ہوں گے۔ کوئی پیر نہیں ہوتا، کوئی سامعین کرام، اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ حاجت روا نہیں ہے، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ صرف سامعین کرام، اولاد دینے والا بھی اللہ تعالیٰ، عزت دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، سامعین کرام انسان کو صحت دینے والا بھی اللہ، بیمار کرنے والا بھی اللہ۔ سامعین کرام، سب چیزیں میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ سب دنیا میں فراڈ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا آپ نے مستقبل بنانا ہے، جو بچہ بچپن میں بھی اس کے گلے میں تعویذ لٹکایا جائے وہ بڑا ہو کر کیسے شرک نہیں کرے گا؟ سامعین کرام، آپ بھی اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک بنائیں، اپنے گھر قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سیکھیں۔ اگر ابھی آپ کے پاس سامعین کرام وقت ہے، آپ کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے، اگر آپ کو کوئی سکھانے کے لیے نہیں ہے تو کمنٹ کریں۔ سامعین کرام، انشاءاللہ اچھا استاد ملے گا جو آپ کو اچھی طریقے سے قرآن مجید
سکھائے گا اور تفسیر بھی پڑھائے گا اور اس کے بعد ترجمہ بھی پڑھائے گا۔ اگر بنیادی دنیا میں آپ کرنے کیا آئے ہیں میرے بھائی، یہ نہیں سارا دن ٹک ٹاک، سارا دن انسٹاگرام، سارا دن یوٹیوب دیکھتے رہو، سارا دن فیس بک دیکھتے رہو اور زندگی گزار جاؤ۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ آخر رات میں ہمیشہ کی زندگی میں جب جائیں گے تو خجل خواری ہوگی، خجل خواری کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری آخرت کی زندگی ہمیشہ والی زندگی بن جائے تو آپ قرآن پڑھ لیں، قرآن سیکھ لیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جس کو میرے اللہ اور اس کے رسول بہترین کہہ دے وہ کتنا بہترین ہوگا۔ کس چیز کو آج کے ایم پی ایم این نے علاقے کا سردار رئیس کہہ دے کہ یہ اچھا کام ہے تو سب وہی کام کرنا لگ جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، جس کو پوری دنیا کائنات کے مالک نے کہہ دیا کہ اچھا کام ہے، وہ ہم کام کیوں نہیں کرتے؟ سامعین اکرام، ہمیں چاہیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، چلتے پھرتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون قلب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، آج بھی آپ کے پاس موقع ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے تو آپ کے بس میں ہے، لیکن جب سانس چلی گئی تو یہی شریر ہوگا، یہی ہاتھ ہوگے، یہی زبان، پاؤں، سارا کچھ یہی ہوگا، لیکن حرکت کرنا بند ہو جائے گی، پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے پچھتاوے کا۔ ابھی آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، سامعین اکرام کمنٹ میں رابطہ کریں تو آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن جب سانس چلی گئی تو آپ کے پاس بے بسی کے علاوہ، پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ حاصل ہوگا۔ سامعین اکرام، قرآن آج کے دور میں ضرور ترجمے کے ساتھ سیکھنا ایسے فرض ہی سمجھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی محفوظ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض نہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا گناہ نہ کر بیٹھیں، سامعین کرام، قرآن آیا کس لیے ہے؟ قرآن الماریوں کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا، قرآن مسجدوں کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھیں، پڑھیں اور سمجھیں، پھر آپ کی زندگی بہترین نمونہ آئیڈیل بن سکتی ہیں۔ سامعین کرام، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے سیکھنا ضروری ہے کہ اس کو کہا میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ کیا ہم اس کو سیکھ رہے ہیں؟ سامعین کرام، آج ہی کوشش کر لیں، آج ہی پڑھ لیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، آج آپ نے سیکھ لیا تو آپ کی آخرت بھی بن جائے گی، انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔